بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں میں ہوں کو دوست نثار جاوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو، بات یہ کرنی ہے، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جو لوگ میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور جو اپنے دوستوں سے کروا رہے ہیں ان کا ڈبل شکریہ۔ مجھے پتا چل رہا ہے اور آپ کی سپورٹ مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ آپ سے باتیں کرنا، آپ یہاں پہ سروائیو کرنا، اس کی ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ آپ ہمیں پکڑ لیں، پکی دوستی کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ باقی تو چلتا رہے گا سلسلہ، لائک شیئر اور مشورے آپ دیں گے، وہ چلتا رہے گا۔ اب بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے دیکھا تو کچھ دن پہلے پنک پیرنی جیل سے باہر آ گئی۔ ایک تو آج 28 تاریخ ہے، آج فل کورٹ بینچ بلایا ہوا ہے نئے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے، اور جو عدلیہ میں جو ہمیں ڈی ٹریک کر دیا ہوا تھا، عدلیہ کو مس یوز کر رہے تھے دشمن باہر سے بیٹھ کے، عدلیہ کو ہم آزاد کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جو بکے ہوئے بکاؤ مال ہیں اور جو باہر سے فارن فنڈنگ کی لیڈیں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنا زور لگا رہے ہیں۔ جو ملک دوست ہیں وہ اپنا زور لگا رہے ہیں، جو ملک دشمن ہے وہ اپنا زور لگا رہے ہیں۔ تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں جو ملک دوست ہیں، جو ملک کی بہتری کے لیے کرے، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ بشرا پنکی پیرنی جیل سے باہر نکلی، ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہوگا کہ عمران خان کی پنکی باہر آئے گی، لوگ پیچھے دوڑ پڑیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں بنائی گئی تھی۔ وہ باہر نکلی، جیل کے باہر چند لوگ تھے، ایک دو دوست تھے جو پتیاں شتیاں پھینک رہے تھے۔ تو اس کے بعد اس نے جائزہ لیا، گھر میں پہنچے، کوئی بندہ ہی نہیں تھا سوائے چند کتوں کے اور کچھ بلوں کے اور کچھ ملازموں کے۔ اس کو سمجھ لگ گئی کہ میں یہاں پہ اس جیل سے یہ بڑی جیل ہے جہاں پہ آ گئی ہوں۔ اس کے بعد جب اس نے صورتحال دیکھی ہے، جو بھی ہوا، جو اس کے ہینڈلر تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس کو فوراً یہاں سے نکالو، جتنی اکیلی ہو گئی ہے اتنی تو بہت خطرے میں چلی گئی ہے۔ پھر اس کو یہاں سے نکال کے سیدھا گھنٹہ پور کے گھر بھیج دیا گیا، اور اس کے ساتھ سنا ایک کوئی، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ایک نئی گوگی اس نے پیدا کر لی جو اس کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، نئی گوگی۔ اور گوگی کا کام کس کام کے لیے رکھتی ہے وہ آپ کو بتائیے۔ ہمارے ملک کا خزانہ تو بہت زیادہ لوٹا، لیکن کے پی کے کا خزانہ مسلسل، تو صحیح ہو گیا، میرے خیال 12-15 سال ہو گئے ہیں کے پی کے کا خزانہ کے پی کے اوپر نہیں لگ رہا، اور وہ چوری ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی بھی چیز تکمیل پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ کیا کہتے ہیں، بس کا فارم، وہ تھا ایک پروجیکٹ تھا جس کو پاکستان میں لاہور میں جنگلہ بس کہتے تھے، اس کی کاپی جب کی گئی تو وہ بھی ناکام، ہر چیز ناکام، ناکامیاں رہی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے میرے دوستوں کہ پاکستان کے دشمن ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب شور تھا بہت سارا، وہ 62 کانگریس کے اراکین نے امریکہ میں عمران خان کے حق میں، ان کے یوتھیوں کے بھگوان کے حق میں لیٹر لکھ دیا، بڑا شور تھا۔ اب ان کی لسٹ آئی ہے کہ وہ کون کون ہے۔ پھر اس کے بعد ادھر یو کے میں بھی پارلیمنٹ کو خط آ گیا، بڑی دنیا میں بڑے ٹانکے بازو مار رہے ہیں۔ بھئی آپ نے تو ہر بندے کو پتہ نہیں کس بندے کو کیا کچھ کیا، انہوں نے تو یہ سارا کچھ نہیں کیا، ملک کی دشمنی پہ نہیں آئے۔ اب جن کے خطوط ادھر پہنچے، جو 62 لوگ ہیں، اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو میرا خیال میں کہانی ختم ہونی چاہیے۔ کوئی بھی باشعور عقل مند قوم ہو، صرف وہ جو اراکین ہیں ان میں ہم جنس پرست، اس میں پاکستان مخالف، اس میں کٹر یہودی، اس میں کیا کیا بتاؤں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ کوئی سارے کے سارے 100% جو ہے نا داغی، انہوں نے وہ خط لکھا ہے، وہی ساری کمپین چلا رہے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، یہودیوں نے لانچ کیا ہے، وہ غیر ملکی فارن فنڈنگ، وہ پیسے سے اس کو لانچ کیا گیا ہے، تو پھر سارے مانتے ہیں، کہتے ثبوت دو۔ اگر تو تھوڑا بہت شعور ہو تو میرے خیال میں یہی ثبوت، اسی کو ثبوت کہتے ہیں۔ اگر وہ اسلام دشمن ہے تو وہ جو سلپ آف ٹنگ کہتے تھے اسی کو تو اسلام دشمنی کہتے ہیں۔ اگر کسی کو ثبوت سمجھ لگتی ہو، کوئی شعور ہو ثبوت کو انڈرسٹینڈ کرنے کا،
تو حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے، یہی کافی ثبوت ہے۔ اگر کسی کو شعور ہو تو یہ لفظ کے بھی یہ کہنا کہ بھی جو نبی پاک پہ آخری نبیوں نے کہا مان نہیں لاتے وہ مسلمان نہیں ہے، میں نہیں مانتا، اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک لفظ ہے، اللہ معاف کرے ہم تو وہ لفظ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے، اور کیا ثبوت مانگتے؟ اب جنگ جو ہے، جنگ شروع سے اگر غور کریں تو پاکستان جب بنا تھا، پاکستان بنا تو ادارے بنے، وہ اداروں میں کون سی نسل ہے، کس کو ادارے دیے گئے تھے، قربانیاں کس نے دی تھی اور پاکستان کس نے دیا تھا، بڑی لمبی سٹوری ہے۔ اس کے اوپر تو ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں نا، کہ اس پاکستان کو بنانے کے لیے کن کن کو جذباتی کیا گیا، مذہبی طور پہ کن کن کے جذبات سے کھیلا گیا، کن کن کی قربانیاں لی گئیں، کن کن کو آخری تک ہجرت تک کاٹا گیا گاجر مولی کی طرح، اور کون کون آرام سے اپنے گھروں میں بڑے بڑے محلات میں بیٹھے تھے جو ان کو عطا کیے گئے تھے، کن کن کو یہ محکمے بنا کے ان کے اندر گھسڑا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے ایسے رول بنا لو کہ جب تک یہ پاکستان رہے یہ پاکستان کو آپ نے آزاد نہیں ہونے دینا۔ اور پھر جناب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس نے وہ کہہ دیا تھا کہ 50 سال عمر ہے جی اس کی، تو 50 سال کے بعد آپ نے دیکھا کیا کچھ شروع ہوا، کیا کیا بیماریاں ہی ہیں، کہتے جی پہلے 22 سال کے، اب 26 سال کی، اب 26 سال کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد اگر 26 سال کے نکالے تو پیچھے 50 ہی بچتے ہیں نا، ٹوٹل تو کر لیا کرے نا، 50 سال مطلب ہم نے جو گزارے تھے اس کے بعد آگے انہوں نے بھیج دیا ہوا ہے۔ کون کون سا ظلم اس ملک پہ نہیں کیا اس بندے نے، کون کون سا ظلم آپ سوچیں، بے دردی سے روڈ بلاک، بازار بند، بے دردی سے چیزیں پاکستان کی توڑی، بے دردی سے وہ ملٹری تنصیبات، دوسری تنصیبات پہ چڑھا، وہ جو بھی کام کرتے کہتے ہیں نا کہ احساس ہونا چاہیے یار ملک کا یہ نقصان نہ ہو جائے، حالانکہ جو اسے لڑنے والے ہیں وہ لڑ بھی رہے ہیں اور ملک کو بچانے کے لیے کئی جگہ پہ چپ بھی کر رہے ہیں۔ اب بات یہ کریں گے، یہ باتیں تو لمبی ہوتی رہیں گی، ہم اس کے اوپر باتیں کرتے رہیں گے۔ میاں نواز شریف وہ ایک ایسا اللہ پاک نے اس کو اوپر کرم نوازی کی ہوئی ہے میرے حساب سے، اس کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے روزگار لگ گئے ہوئے ہیں، وہ جگہ جہاں جاتا ہے وہ لہر بہر کروا دیتا ہے۔ لنڈن میں 3 سال 7 مہینے ان کی حکومت رہی اور یہاں پہ عمرانڈوز قادیانڈوز یہاں پہ روز شور کرتے رہے، ان کی روزیاں روٹیاں لگی تھیں، کیا ٹک ٹاک چل رہی تھی، فیس بکیں چل رہی تھی، یوٹیوبیں چل رہی تھی، سارا کچھ چل رہا تھا ان کا۔ تو بھائی ہمیں چاہیے تھے انہوں نے، وہ کیا لائکس مل رہے تھے، شیئر مل رہے تھے، جب لائکس اور شیئر مل رہے تھے صاحب ذرا پیسے بھی مل رہے تھے، یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ میاں نواز شریف چلا گیا، یہ بے روزگار ہو گئے، یہ کتے بلے جتنے تھے ادھر، ان کی ٹک ٹاک بھی ٹھنڈی ہو گئی، یوٹیوب بھی پھٹ گئی، ان کے تھوڑے سے ایسے والی بات کرنی چاہیے، ان کا انسٹاگرام جو ہے نا وہ ہیٹ اپ ہو گئے، ان کی فیس بک لانچ ہو گئی، بڑے مایوس تھے، بڑے پریشان تھے، یہ کبھی کبھی کوئی وہ ہو رہا تھا فنکشن جو میں کا، یہ جو کتیاں بلیاں جو ادھر بیٹھی ہوتی تھی، کبھی کوئی اور وہ دیکھتے نا، کبھی فوٹو دیکھتے تھے کہ فلاں جگہ پہ یہ فنکشن ہو رہا ہے ان کا پاکستان مخالف یا کچھ ایسا، تو وہاں پہ یہ بیٹھی ہوتی تھی، کوئی بندہ آئس کریم بیچ رہا تھا شانور کا، کوئی بندہ کچھ کر رہے تھے، بہرحال تباہ تھے۔ ان کے جناب وہ جسموں میں ایک نئی روح پھونکی گئی، ان کے جسموں میں بلڈ چل پڑا، کب؟ جب انہوں نے دیکھا میاں نواز شریف پاکستان وہ لندن میں آ رہا ہے، امیاں باجیاں پھوپھیاں نانیاں سب لے کے وہی وگیں شگیں لگا کے آگے جناب، بچوں کو بڑوں کو سب لے کے ان کی جناب جسن میاں نواز شریف ادھر آیا، ادھر پہنچا، اسی وقت سے ان کے، اگر آپ ایسا کریں ان کے جو اکاؤنٹ سے وہاں پہ جائیں، کسی بھی سوشل میڈیا آپ کے اکاؤنٹ پہ جائیں، 3 دن پہلے ان کے اکاؤنٹ پہ ٹریفک دیکھیں، اور جب میاں لینڈ کیا کہتے ہیں میاں جو تو آئے گا اللہ کو پتہ جائے گا، اللہ کو پتہ کیا جناب، وہ ٹاپ پہ چلیں گے ریٹنگ۔ بہرحال اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتر کرے، میاں بہتر ہے تو میاں بہتر، میاں میں مل جائے، چھوٹا میاں مل جائے، بڑا میاں مل جائے، کچھ مل جائے، ہمیں کوئی رشتہ داری نہیں سے کرنی، ہمیں کوئی گھر میں یہ پیسے ڈال کے نہیں دیتے، ہمیں کوئی یہ
یہاں پہ ان کی بات کریں تو اس کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں کچھ نہیں ملتا. ہم صرف اس لیے کر دیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پارٹی کا بندہ ہے. ہم کسی پارٹی کے بندے نہیں ہیں. ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے، پاکستان. پاکستان کے لیے جو بہتر ہے ہم اسے ٹھیک کہیں گے، جیسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے جو غلط کہے گا اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا غلط ہے. اچھے سفر میں، اچھی باتیں کرنے کے سفر میں، اچھا سوچنے کے سفر میں میرا ساتھ دیجیے گا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.